سود کی لعنت ختم نہ ہوئی تو مستقبل میں پاکستان کا پورا بجٹ سود کھا جائے گا۔ فیڈرل شہریت کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی بھی سنجیدہ نہیں؟ کیا سود پاکستان کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے؟ انصار عباسی کا کالم۔ سود کے خاتمے کے بجائے پاکستان میں سود خوری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ سب سے منافع بخش کاروبار ہو گیا ہے کہ اپنے پیسے بینک میں جمع کرواؤ اور گھر بیٹھے سود کھاؤ۔ سینئر صحافی انصار عباسی نے سود کی لعنت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اپنے کالم میں ایک اور کالم بعنوان جاپان اور پاکستان کا سودی نظام کا تذکرہ کیا، جس میں اس رجحان کو اجاگر کیا گیا کہ اب بیرون ملک مقیم پاکستانی کس طرح ہر مہینے پاکستان میں بسنے والے اپنے گھر والوں کو پیسہ بھجوانے کے بجائے 2-3 کروڑ روپیہ پاکستانی بینک میں جمع کروا کر لاکھوں روپے ماہانہ سود کی رقم بھی اپنے گھر والوں کو مہیا کرنے لگے ہیں اور اپنا پیسہ بھی بینک میں محفوظ رکھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی رجحان پاکستان میں بسنے والوں کی بڑی تعداد کا ہے، جنہوں نے کاروباری حالات کی خرابی کے باعث اپنا پیسہ بینکوں میں جمع کروا کر گھر بیٹھے سود کھانا شروع کر دیا ہے۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا بھی سب کو علم ہے۔ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ سود پاکستان اور ہمارے معاشی نظام کی جڑوں کو کس تیزی سے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اس کے باوجود جن کو اس لعنت سے پاکستان کو پاک کرنا چاہیے، وہ ایسا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ الٹا ملک میں سود خوری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بقول انصار عباسی، ایک طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں بے پناہ اضافہ کر دیا، جس سے پاکستان پر قرضوں کا بوجھ کھربوں میں بڑھ گیا، تو دوسری طرف ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ کالم نگار نے ایسی صورتحال میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جیسے معاملات چل رہے ہیں، اگر ایسے ہی چلتے رہے تو آنے والے برسوں میں پاکستان کا پورا بجٹ سود کھا جائے گا۔ اگر ہم بیرون ملک قرضوں پر سود کی ادائیگی کی وجہ سے بے بس ہیں تو کم از کم ملک کے اندر تو اس لعنت کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھانے چاہیے۔ یہاں تو فیڈرل شہریت کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، لیکن اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ انصار عباسی آگے لکھتے ہیں کہ آج کل کاروباری طبقے کی طرف سے بجا طور پر IPPs کے حوالے سے بہت بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح کیپیسٹی چارجز کے ضمن میں بغیر بجلی پیدا کیے قوم کے کھربوں روپے جیبوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 40 خاندان جو ان IPPs کے مالک ہیں، ان کو کھربوں روپے دینے کے لیے پاکستان میں بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ یہاں کاروبار کرنا ممکن نہیں رہا، جبکہ عام آدمی کے لیے بجلی کا بل ایک عذاب بن چکا ہے۔ جہاں تک سود اور پاکستان پر قرضوں کے بوجھ کا تعلق ہے تو پاکستان میں بینکوں کے کاروبار پر نظر ڈالنی پڑے گی، جو سود کی وجہ سے سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ بینک عوام کے ڈپازٹس کو استعمال کر کے بھاری سود پر قرضہ حکومت کو دیتے ہیں اور یوں بینکنگ سیکٹر اربوں کھربوں سود سے کھا رہا ہوتا ہے اور پاکستان کی ریاست سود کی دلدل میں مزید دھنستی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں انصار عباسی نے 10 جون کو اپنے کالم بعنوان پاکستان کو قرض و سود سے بچانے کی ایک تجویز میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی طرف سے پاکستان کے اندرونی قرضوں اور ان پر سود کے بوجھ کو ختم کرنے کا حل بتایا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے قرضوں اور سود کے بہت بڑے حصے کا تعلق اندرونی قرضوں سے ہے۔ کالم نگار کے مطابق اس سلسلے میں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی بات چیت کی، لیکن افسوس کہ کسی نے اس معاملے پر توجہ نہیں دی۔ پاکستان کو سود کھایا جا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ سمجھتے اور جانتے ہوئے بھی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی لعنت ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں۔ حال ہی میں MQM کے رہنما اور MNA مصطفیٰ کمال صاحب نے سود کے خاتمے اور اس سلسلے میں حکومت کی پالیسیوں اور سپریم کورٹ کی طرف سے سود کے خلاف فیڈرل شہریت کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیے جانے کی درخواستوں کو فوری سنے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس مسئلے کو اسلامی حوالوں کے ساتھ قومی اسمبلی کے اندر بھی پیش کیا اور اس ایشو پر پریس کانفرنس بھی کی، لیکن ان کی بات کو بھی حکومت اور سپریم کورٹ دونوں نے سنی انسنی کر دی۔ پچھلے روز مفتی تقی عثمانی نے بھی سود کے معاملے کو پھر اٹھایا۔ انصار عباسی نے کالم کا اختتام ان الفاظ سے کیا کہ سود وہ معاملہ ہے جس کے خلاف سب کو بات کرنی چاہیے تاکہ سود کی لعنت کا یہاں سے خاتمہ ہو سکے۔ تو دوستوں، آپ سود کی لعنت اور اس کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔